جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، تو کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کی کسی پوسٹ کو پا سکتا ہے؟ نہیں، بولیں، پالے گا؟ اگر باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے، امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے، پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا، تبھی ڈگری ملے گی۔ مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں، ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے، ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن منصب پہلے مل گئے۔ پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا۔ خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی۔ حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے، پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، عظیمت کی طرف جانا ہے، کر لٹا دینا ہے، دین بچا لینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پتا نہیں تھا، اگر پتا نہیں تھا تو مجھے بتائیں میرے امام نے 10 کی صبح میں اپنے بیٹے کو اٹھایا، اللہ اللہ، فرمایا تھا اکبر جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے تو ڈیوٹی حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھتے تھے، جی، پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی، اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر تمہاری ہے، جائیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے اور میدان بھی دیکھ کے آنا۔ آپ گئے فجر کی اذان پڑھی، واپس آئے والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں بجی اذان تو پڑھ آیا ہوں، میدان دیکھنے گیا نا میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی، چہرہ تو نہیں دیکھا، پردے والی کوئی خاتون تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہی ہے، خود بتا مجھے، سوچ اور بتا، جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی، پتا ہوتا تو بچا لیتے، اگر پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا کیوں آئی؟ اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے، اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے خاتون جنت نے۔ غیرت آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم سے بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلموں کے، اللہ اللہ، ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ عظمتوں والے لوگ بے شک، جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غرائے۔ اور میرے امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ کربلا شریف کو دیکھیں، کربلا شریف کو دیکھیں، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ کربلا کا، یہ 3 دن کی پیاس کے دن اور 1 دن کی شہادت کا دن، یہ پوری زندگی کا سبق پڑھا گئے۔ 3 دن پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں نے، لیکن ہم نے پہچانا نہیں، اللہ، ہم نے سمجھا نہیں۔ کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادتیں ہوئی گزر گئے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، جبکہ پردیس جاتے ہیں لوگ، گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہوں گے، گھر چھوڑ کے جاتے ہوں گے، لیکن مشکل ہوتا ہے جب گھر چھوڑتے ہیں۔ اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے میں نیند آتی ہے۔ یہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے۔ سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے، مراد آباد پیارا ہے، پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا۔ خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہوگا، انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا، جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے۔
جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی. حج کر کے لوگ آتے ہیں, پلٹ کے آتے ہیں, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے. اللہ اللہ ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی, لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی. جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا, روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے. جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں. تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ, پھر حسین کے لیے کتنا پیارا ہوگا. پھر حسین نے وہ شہر بھی چھوڑا, مکہ شریف آگئے, پھر وہ بھی چھوڑ دیا, پھر آگئے کربلا شریف. پھر کربلا شریف کی کہانی, خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا بنایا ہے. ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے, یہ ہمارے مقدر کی بات ہے, یہ ہمارے نصیب کی بات ہے. یہ بڑی برکت والی ذات ہے, بڑی برکت والی ذات ہے. کربلا شریف گئے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی تو دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا. شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی, تو اقتدار کی لڑائی میں کوئی 6 ماہ کے اصغر کو نہیں لے کے جاتا ہے, کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا ہے, کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو لے کے نہیں جاتا ہے. اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی ہیں. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا. معاملہ کچھ اور ہے. خود حضرت حر نے بیان کیا تھا, جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا, حر کیا بات ہے, آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے, تجھے دستے کا سفر سالار بنایا ہے, پھر اتنا بے چین کیوں ہے, تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے. اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے, مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی, اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے, نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا. اللہ اکبر. جب حر نے اتنا کہا, شمر نے کا ارادہ کیا ہے, کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کا دروازہ ہے, دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے, کروں تو کیا کروں. کہا حر تیری مرضی ہے, دیکھ ادھر اقتدار کی دولت ہے, ادھر سب کچھ ہے, ادھر نہ جانا, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے امام کے خطبے کے بعد حر کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے قراری پیدا کی, سوچنے لگ گئے اگر ایک حر گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی. مگر خدا کی قسم حر کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے سب کو ٹھکرایا. کہا سنو, دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو, حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو. لکھا تھا کسی نے, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے کربلا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہیں کربلا والے. مشکل گھڑیاں میں, مشکل گھڑیاں آپ نے گزاری, بڑی قربانی دی. آپ نے 71 لاشیں اٹھائی, خود بھی کربلا کے میدان میں گئے, شہید ہوئے. شہادت کے بعد میں ایک بات جانتا ہوں, جب تاریخ پڑھو تو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ تاریخ کربلا تو مکمل ہو گئی, لیکن جہاں امام حسین کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت زینب کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ غور کریں آپ, کون کون سے ستم ہوئے, کون کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا, لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں, محلہ میں انتقال ہوتے ہیں, کسی کا ایک جوان جاتا ہے, پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے, باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے, لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے, سنبھل کے چلیے, کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو. جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے, اس کی کمر جھک گئی ہے, اس سے چلا نہیں جاتا ہے, جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں, بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں, محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں, ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں, صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا. لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے, رات کے 12 بجے تک. پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں, چلو جی اب چلتے ہیں, سونے کا وقت ہو گیا ہے. جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں, بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے, بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا. بچے دیکھ
دیکھ کے روتے ہیں امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے، مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو اکندر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے، ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلیں تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ عطا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا، انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے۔ جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش
سے پیغمبر کا لاشا ہے. یہ جو قبر چھوٹی سی یہ اصغر کی قبر ہے. تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے. بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے. یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں. یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے. اللہ اکبر. جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے. ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے. آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے. یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا. کہنے لگے ٹھہرو تو سہی. اس زمین پہ کوئی ایک گھوٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں. آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے. بتاؤ تو سہی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر. آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا. فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو. میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں. کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے. اللہ اکبر. میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے گئے اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے. رات کے سناٹے میں چادر اوڑی ہے. پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی. آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دیکھا. فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے, ہمیں پانی نہیں چاہیے. اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے, میں کوئی اور نہیں, میں حور کی بیوی ہوں. انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے, میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں. سیدہ پانی قبول کر لے. حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا آپ نے پانی قبول کیا, لے کے خیمے میں آئی. ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے. اس کے بعد آواز دی, مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ, میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں. آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سکی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا. سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے, مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی. میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے. میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے. کہا تجھے سینے سے لگا لوں. کہا میں دوڑ آئی. کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں, تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا, لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا. کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی. کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا, سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے. اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے, تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی, پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا, میں نے بدن دیکھا, جگہ جگہ پہ زخم ہے, پیروں کے تلوے دیکھے زخم کم تھے, میں وہیں سر رکھ کے سو گئی. اٹھایا کہا بیٹی اٹھو. خیمے میں لے کر کے آئی, پانی پیش کیا. اللہ اکبر. اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے, جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا, آپ بھی تو پیاسی ہیں. دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے, بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے, پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے. لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو. بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے. اللہ اکبر. سننا غور سے پیارے, جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں, یہ پہلے پانی آپ پیجئے. کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے. پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا. حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا, دوڑ لگائی مقتل کی طرف. سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی, پیاس تو اسے لگئی تھی جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا. دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں, مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا. یہ کہہ کے دوڑی, ٹھوکر لگی, پانی زمین پہ گر جاتا ہے, آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے, پانی زمین پی جاتی ہے. آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد, سلام علی صبر سکینہ. نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو, حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو. آج خدا کی قسم زندہ باد. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ بچوں کی وہاں کی تربیت نہیں.
خدا کی قسم کربلا پڑھیں، سمجھیں ذرا کن مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار نے یہ سفر کیا۔ لیکن ایک بات کہہ کے جاؤں گا آپ سے، آپ کو بری لگے یا بھلی لگے، پوری تاریخ کربلا میں ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اہل بیت نے ہنسی خوشی اپنے سر کی چادر اتاری ہو۔ صحیح بات ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ میں۔ بے شک خاندان کٹ گیا لیکن پردہ نہیں جانے دیا، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے لیکن پردہ نہیں چھوڑا۔ آج 10 محرم کے نام پہ اگر ہماری بیٹیاں ننگی ہو کے بازار میں آئیں گی تو سیدہ زینب کو کیا جواب دو گے قیامت میں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، وہ پوچھیں گی ہم نے تو سب کچھ دے دیا، دین بچایا تھا، ہمارے ہی نام پہ تم نے تماشے کیے، ہمارے ہی نام پہ تم نے دوپٹے اتار دیے، ہمارے نام پہ تم بے پردہ ہو کے میلوں میں آ گئی۔ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم محرم کے دن آ جائے نا تو بیٹیاں بے پردہ نہ ہو، میک اپ کر کے بازار میں نہ نکلے۔ اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی پڑھتی ہیں 7 وقت کی پڑھنا شروع کر دے، 1 رکوع پڑھتی ہیں پورا پارا پڑھنا شروع کر دے، 1 پارا پڑھتی ہیں پوری منزل پڑھنا شروع کر دے، اور ثواب کربلا والوں کی روح کو بھیجا کرے۔ قیامت کے دن جب آؤگی نیکیاں کم بھی ہوں گی نا، علی کے گھر والے اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کے بدلے کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں۔ ایک آیت بھی تم نے ان کے لیے پڑھ دی، ہاتھ پکڑ کے کہیں گی کل تو ہمیں نہیں بھولی تھی، آج ہم تجھے نہیں بھولیں گے۔ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہر مرد مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کو اور خود بھی کربلا والوں کی تعلیم کے مطابق ان کے سانچے میں ڈھالے۔ کیا کیا جائے، وقت مکمل ہو گیا ہے، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مکمل سفر آپ کو ترتیب سے بتاتا۔ انشاءاللہ آج نہیں تو پھر کبھی اس پر مکمل گفتگو ہو پائے گی۔ جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔